بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے علاقے میں تھا کہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ہائے میری بربادی، ہائے آگ آگ آگ۔ یہ آواز اس کے حلق سے اتنی اونچی آواز سے نکل رہی تھی کہ دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا اس شخص کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے نابینا اور منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حشر کیسے اور کیوں ہوا؟ اس نے جواب میں ایک واقعہ سنایا جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان بدبخت لوگوں میں سے ہوں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں بھی باغیوں کے ساتھ ان کے گھر میں گھس گیا۔ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کی اہلیہ محترمہ نے دہائی دی اور چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے منہ پر ایک تپھڑ رسید کیا۔ ان کی اہلیہ نے میرے لیے فوراً بد دعا کی، خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، تیری بینائی چلی جائے اور تجھے آگ میں جھونک دے۔ یہ بد دعا سننے کی دیر تھی کہ مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، میرا وجود لرزنے لگا اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر امیر المومنین کی اہلیہ کی بد دعا پوری ہوئی، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، میں اندھا ہو چکا ہوں اور اب آخری بد دعا کے مطابق جہنم میں داخل ہونا باقی ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم اس قابل ہو کہ رحمت سے دور رہو اور جہنم تمہارا مقدر ٹھہرا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب باغیوں نے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور آپ کے گھر تک غذا اور پانی کی رسد بھی ممکن نہ تھی۔ یہ فتنہ آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ ظالموں کو خبردار رہنا چاہیے کہ ظلم اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا، چاہے کوئی کتنا ہی امیر، طاقتور اور مقتدر شخص کیوں نہ ہو۔ وہ کسی پر ظلم ڈھائے گا تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ قرآن اور حدیث کے اوراق بتلاتے ہیں کہ ظالم کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی، وہ اس فنا پذیر دنیا میں بھی ہولناک انجام کو پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقدر جہنم ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری وقت تک یہ تعلیم دی کہ غلاموں، خادموں، نوکروں بلکہ ہر طرح کے کمزوروں، غریبوں اور ناداروں کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے، غلاموں کا خاص خیال رکھا جائے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے کریمانہ سلوک سے غلامی کے بندھن کھول دیے اور غلاموں کے ان کا پورا حق دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اصول اور ضوابط مقرر فرمائے جو در حقیقت غلاموں کی آزادی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو لاٹھی سے مار رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، ابو مسعود اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر بات کہنے والے کو دیکھا تو سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے تاثر کے ساتھ نظر آئے، بہت پریشان ہوئے اور عرض کی، حضور میں اس غلام کو خدا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی۔ اس واقعے کے بعد روح اسلام پر یہ قاعدہ مقرر ہو گیا کہ جو شخص اپنے غلام کو ناحق مارے گا اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم کتنے سرکش لوگ ہو گئے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طبقہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ آپ سرکاری اداروں میں دیکھیں، وہ جو ان کے پاس کام کے لیے جاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، چاہے کسی طرح بھی کریں ان پر کرتے ہیں۔ آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ارباب اختیار کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اس عوام پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔
آپ پولیس والوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح بے قصور اور کمزور لوگوں کو لے جاتے ہیں اور حوالات میں بند کر کر ان سے پیسے اور ان کو مارتے ہیں، اور یہاں تک بعض اوقات صلاح الدین کی طرح جان بھی لے لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ریڑھی والے تک ظلم کرتے ہیں، جو ان سے مال خریدنے آتے ہیں یہ ان کو بھی گندا مال دے دیتے ہیں، اور اگر بات کی جائے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ذہنی سوچ ہی اتنی پست ہو چکی ہے کہ اب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ان لوگوں کو دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ کل جب وہ حشر کے ہجوم میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے، اور جب ان کو سزا دی جائے گی تو وہ کیسے اس کو بھگتیں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب میزان عمل ہوگا، سب کے اعمال تولے جائیں گے اور ہر ظلم و زیادتی کا حساب لگے ہاتھوں چکا دیا جائے گا۔ تب ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے ہم عبرت پکڑیں۔ جو اپنے ماتحت ہیں ان کو ستاتے اور ان کے حقوق پامال کرنا بند کر دیں، ان کے حقوق انہیں دیے جائیں۔ جہاں تک آپ سے ممکن ہے آپ لوگوں کی مدد کریں، اپنی سوچ کو بڑا کریں تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو گیا، ہمارے معاشرے میں طلاق عام ہوگی، ہمارے معاشرے میں قتل و غارت عام ہوگی، ہمارے معاشرے میں ناانصافی تک عام ہوگی۔ اب باقی تو رب نے ہی ہمیں بچایا ہوا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کہ اس امت کو کتا، خنزیر یا اس طرح کی کوئی چیز میرے رب نہ بنانا۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو ہم بھی قوم یہود کی طرح وہ ساری حرکتیں ہم نے شروع کر دی جو وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ بندر، کچھ خنزیر اور کچھ بت بن کر رہ گئے۔ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے بچے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم نے نہ سوچا تو کل ہمیں ٹائم نہیں ملے گا اور وقت ہمارے ہاتھوں سے جاتا جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ جب باغ اجڑ جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹھ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔